اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد۔ السلام علیکم یا علی الاسلام مدد۔ مومنین، جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یہودی بھی محمد وآل محمد علیہ السلام کے توسل سے دعا مانگتے تھے اور درود شریف کے ذریعے سے اپنی مصیبتیں ٹالتے تھے۔ تو وہ کل کی ویڈیو کے اگلا حصہ جو ہے پارٹ نمبر 2 ہے، تو اس کا پھر جب یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے پڑھ رہا ہوں، اس سے آگے جو ہے ویڈیو، تو پھر ان دونوں قبیلوں نے صلح کی، یعنی کون کون سے قبیلے جو بنی اسد اور بنی غطفان یہ یہودیوں کے دشمن تھے، تو انہوں نے جب شکست کھائی محمد وآل محمد علیہ السلام کے جو درود پڑھا اور واسطہ دیے یہودیوں نے، اور وہ جیت گئے اور انہوں نے شکست کھائی، تو پھر انہوں نے کیا کیا، پھر ان دونوں قبیلوں نے صلاح کی کہ آؤ ان کے مقابلے کے لیے تمام قبائل سے مدد لیں۔ سب قبیلوں نے ان کو مدد دی اور وہ بہت سارے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی جمعیت 30,000 تک پہنچ گئی، اور اس جمعیت کثیر کو لے کر یہودیوں کے اس گاؤں پر چڑھ گئے، اور وہ بیچارے ڈر کے مارے اپنے گھروں میں معصور ہو گئے، اور ان مشرکوں نے پانی کی نہریں جو گاؤں میں جاتی تھی بند کر دی، اور اشیاء خوردنی کا جانا بند کر دیا۔ یہودیوں نے امن کی درخواست کی، مگر انہوں نے قبول نہ کیا اور جواب دیا کہ ہم تم کو قتل کریں گے اور قیدی بنائیں گے اور تمہارے اسباب لوٹ کر لے جائیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر یہودی آپس میں کہنے لگے، بتاؤ آپ کیا تجویز کریں؟ ان کے بزرگوں اور ذی رائے لوگوں نے جواب دیا کہ موسیٰ نے تمہارے اسلاف اور اخلاف کو یہ حکم نہ دیا تھا کہ محمد وآل محمد علیہ السلام کے توسل سے طلب نصرت کیا کرنا اور شدائد و تکلیف کے موقع پر ان کا واسطہ دے کر خدا سے دعا مانگا کرنا؟ وہ بولے اسی طرح کرو۔ پھر انہوں نے اس طرح سے دعا کی کہ اے پروردگار، محمد وآل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم کو پانی سے سیراب کر، کہ ظالموں نے ہمارے پانی کو روک لیا ہے، اور پیاس کے مارے ہمارے جوان ضعیف اور بچے کمزور ہو گئے ہیں، اور ہم سب جان بلب ہے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے ایک بہت بھاری اور موسلادھار بارش برسائی، جس سے ان کے حوض، گھڑے اور نہریں اور تمام برتن بھانڈے پانی سے بھر گئے۔ یہ حال دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ یہ ایک نیکی ہے۔ پھر اپنے کوٹھوں پر چڑھ کر اس لشکر کو جو ان کو محاصرہ کیے تھا دیکھنے لگے۔ ناگاہ کیا دیکھتے ہیں کہ بارش نے ان کو سخت ایذا دی ہے اور ان کے اسباب، ہتھیاروں اور مال متاع کو خراب کر دیا ہے، اور اس سبب سے بعض آدمی لشکر سے واپس چلے گئے، اور اس کا بعض یہ تھا کہ یہ بارش بے وقت عین شدت گرما میں ہوئی تھی، جبکہ مکہ میں نہیں برسا کرتی۔ باقی لشکر والوں نے ان یہودیوں سے کہا، بالفرض تم پانی سے سیراب ہو گئے، کھانا کہاں سے کھاؤ گے؟ اور اگر یہ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں تو ہم تو جب تک کہ تم پر اور تمہارے عیال و طفال اور مال و متاع پر غالب نہ آ جائے اور تم کو ہلاک کر کے اپنے غیظ و غضب کو نہ کر لیں، یہاں سے ہٹ کر نہیں جائیں گے۔ مومنین کرام، بارش کے ذریعے جو یہودی تھے انہوں نے محمد وآل محمد کا واسطہ دے کر بارش مانگی، پانی مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے بارش دی، اور جو مخالف تھے، جنہوں نے درود نہیں پڑھا تھا، جنہوں نے محمد وآل محمد علیہ السلام کا واسطہ نہیں دیا تھا، ان کو اسی بارش نے، کیونکہ رحمت تھی، رحمت ان کے لیے تھی جنہوں نے محمد وآل محمد علیہ السلام کا واسطہ دیا تھا، لیکن ان کے لیے عذاب بن گئے، ان کے ہتھیار بھی خراب ہو گئے، وہ فوج چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ پانی تو آپ نے پی لیا، اب کھانا کہاں سے کھاؤ گے؟ اور اگر یہ لوگ یہاں سے چلے گئے، ہم تو نہیں جائیں گے، آپ کو ہلاک کریں گے، آپ کو غیظ و غضب کر لیں گے، یہاں سے ہٹ کر نہ جائیں گے۔ یہودیوں نے جواب دیا کہ جس قادر مطلق نے محمد وآل محمد کا واسطہ دے کر ہمارے دعا کرنے کے سبب ہم کو پانی سے سیراب کیا ہے، وہی ہم کو کھانا بچانے پر بھی قادر ہے۔ یعنی اتنا یقین یہودیوں کا بھی تھا کہ وہ محمد وآل محمد علیہ السلام کے واسطہ دے کر اللہ سے مانگ رہے تھے، پانی آ گیا اور کھانے کی بھی امید لگا رہے ہیں۔ ہمارے دعا کرنے کے سبب، یعنی جسے تم سے کچھ لوگوں کو یہاں سے واپس بھیج دیا ہے، وہی باقیوں کے واپس کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے محمد وآل محمد علیہ السلام کو واسطہ دے کر دعا کی، ہم کو طعام عطا فرما۔ فوراً ان کی دعا قبول ہوئی، اور ایک بڑا قافلہ غلہ لے کر وہاں آیا کہ 2000 اونٹ، خچر اور گدھے گایوں اور آٹے سے لدے ہوئے ان کے ہمراہ تھے۔ یعنی جب انہوں نے دعا کی کہ غلہ ہمارے کھانے کا اللہ تعالیٰ بندوبست کر محمد وآل محمد علیہ السلام کے صدقے میں، تو پھر کیا ہوا، ایک قافلہ آیا جو
گندم لے کر آ گیا اور پھر آگے کیا ہوا، اور ان کو اس لشکر کی کچھ خبر نہ تھی، اور جب وہ قریب پہنچے تو اہل لشکر سو رہے تھے اور ان کو ان کے آنے کی ذرا بھی خبر نہ ہوئی، یعنی وہ دشمن جو تھے وہ سو رہے تھے، اللہ نے ان پر نیند غالب کر دی، کیونکہ خدا نے ان کی نیند کو بہت غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ قافلہ گاؤں میں داخل ہوا اور کوئی ان سے مزاحم نہ ہوا، اور وہاں پہنچ کر اپنے بوجھوں کو وہاں ڈالا اور اہل قریہ کے ہاتھ فروخت کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے، اور لشکر سوتا چھوڑ کر دور نکل گئے، اور ان میں سے کسی کی آنکھ تک نہ کھلی۔ جب قافلہ دور نکل گیا تو لشکر والے بیدار ہوئے اور یہودیوں سے لڑنے کی تیاری کرنے لگے، اور باہم ایک دوسرے سے کہتے تھے جلدی کرو جلدی کرو، وہ بولے ارے ان کو بھوک کی شدت ہو رہی ہے، وہ جلدی مطیع ہو جائیں گے۔ یہودیوں نے جواب دیا کہ یہ بات بہت بعید ہے، بلکہ ہمارے پروردگار نے ہم کو کھانا بھیج دیا ہے اور تم سوتے ہی رہے، اور ہمارے پاس فلاں فلاں اناج پہنچ گئے، اور اگر ہم تم کو قتل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، مگر ہم نے تم پر ظلم کرنا ناپسند کیا، تو اب تم یہاں سے پھر جاؤ، ورنہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دے کر تمہارے حق میں بد دعا کریں گے اور ان کے واسطے سے خدا سے نصرت طلب کریں گے کہ وہ تم کو ذلیل و خوار کرے، جیسا کہ اس نے ہم کو آب و تام سے سیر و سراب کیا۔ اہل طغیان لشکر نے طغیان اور سرکشی کی راہ سے انکار کیا، تب انہوں نے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دے کر ان کے حق میں خدا سے بد دعا کی اور ان حضرات کے واسطے سے نصرت طلب کی۔ بعد ازاں وہ 300 یہودی 29,000 کے مقابلے کو نکلے، بعض کو قتل کیا اور بعض کو قید کر لیا اور ان کو شکست دے کر پسپا کر دیا، اور ان سے اپنے قیدیوں کے لیے عہد لیا، اور ان کے لیے وہ یہودیوں کے قیدیوں کو اپنے قیدیوں کے ڈر سے کوئی تکلیف نہ دیتے تھے، مگر جب حضرت نے ظہور فرمایا تو ان سے حسد کرنے لگے، اس لیے کہ آپ اہل عرب سے تھے اور ان کی تکذیب کی۔ مومنین کرام، یہودی محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دے کر انہوں نے پانی بھی مانگا اور کھانا بھی مانگا، انہیں مل گیا، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور ہوا مکہ میں تو پھر انہوں نے ایمان نہیں لایا، کیونکہ وہ حاسد تھے، حسد کرنے والے تھے۔ تو مومنین کرام، یہ دیکھیں، یہ آپ کے لیے واقعہ جو تھا وہ سبق آمیز تھا کہ وہ یہودی ہو کر اتنا عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے واسطے سے تمام مصیبتیں بھی ٹل رہی ہیں اور کھانا بھی آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے۔ ہمیں بھی حکم ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے واسطے دے کر دعا مانگنے کا کہ اللہ کی جو پیاری مخلوق ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے، تو اللہ آپ کو محمد و آل محمد علیہ السلام کا صحیح معنی عبدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔